جس اللہ سے ہم بھاگ نہیں سکتے اسی سے بھاگ رہے ہیں، اور جو دنیا آج تک کسی کی نہ ہو سکی اسی کو اپنا بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس دنیا نے کسی سے بھی وفا کی ہے؟ اگر وفا کی ہوتی تو یہ سٹلے والوں کو نہ ملتی۔ میری مراد یہ ہے، یہ جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا ہمارے باپ سے غداری کر گئی اور ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اور عنقریب ہم سے غداری کر جائے گی اور آگے چلی جائے گی، پھر ان سے بے وفائی کر کے آگے چلی جائے گی۔ اگر یہ وفادار ہوتی تو کبھی سکندر اعظم کا خاندان ختم نہ ہوتا، کبھی دارا کا خاندان ختم نہ ہوتا، کبھی تاتاری کا خاندان ختم نہ ہوتا، کبھی بنو امیہ بنو عباس ختم نہ ہوتے۔ 3164 سال اہل ساسان نے حکومت کی۔ ناظرین، آج آپ نے پہلی دفعہ اہل ساسان کا نام سنا ہوگا۔ اہل ساسان نے 3164 سال حکومت کی۔ آج ان کی قبروں کا نشان کوئی نہیں۔ اس غدار دنیا، اس بے وفا دنیا، اس مکر و فریب کی دنیا، اس بوڑھی دنیا، دنیا کی مثال یہ وہ بڑھیا ہے جس نے بڑا میک اپ کر کے اپنے آپ کو سنوارا ہوا ہے، اپنے آپ کو سجایا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے آ کر آپ کو عاشق بنا رہی ہے اور مجھے دیوانہ بنا رہی ہے۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا مکار کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا غدار کوئی نہیں۔ میں اللہ کو نہ چھوڑوں، چاہے میرا سب کچھ چلا جائے، چونکہ یہ سب کچھ ایک دن مجھے چھوڑنا ہے۔ دنیا سے محبت کرنے کا انجام قیامت کے دن آئے گی، بوڑھی شکل میں، کالی شکل میں۔ اللہ کہے گا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہیں گے نہیں۔ کہا، یہ وہی دنیا ہے جس کے عشق میں تم نے مجھ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لے جاؤ اس کو دوزخ میں لے جاؤ، اس کو دوزخ میں لے چلیں گے، اور وہ کہے گی، میرے بچے تو میرے ساتھ کر، میں بیٹوں کے بغیر کیسے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، جس نے تجھ سے عشق کیا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ سب جا رہے ہیں، سب کھینچے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ میں ہم نے اللہ سے یہ اقرار کیا ہے کہ اے اللہ، تو ہی ایک معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، لہٰذا تیری مان کر چلنا ہی ہماری زندگی ہے۔ اس پر ہی ہم مٹ چکے ہیں۔ اب جان چلی جائے چلی جائے، مال چلا جائے چلا جائے، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں ہوگا جو میرا نفس چاہتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اسی سے ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ ایک صحابی تجارت کے لیے شام گئے، شام میں سب کچھ دے کر شراب خرید کر لائے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اپنا سارا راشن مال سے شراب خرید کے لائے۔ مدینہ پہنچے تو پتہ چلا حرام ہو گئی۔ تو یہ نہیں کہا، اب میرا کیا بنے گا، اب میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا، سارا پیسہ تو میں نے اس پر لگا دیا۔ کہا، جب اللہ نے حرام کی تو میں نے بھی حرام کر دی۔ خنجر لے کر سارے مشکیزیں پھاڑ کر زمین پر گرا دیے۔ کہا، اے اللہ، جس پر تو راضی اسی پر میں بھی راضی ہوں۔ ہم پیسے پر نہیں بکتے، ہم اللہ پر بکتے ہیں۔ ہم مال پر نہیں بکتے، ہم حکومت پر نہیں بکتے، ہم اللہ پر بکتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اقرار کروایا کہ اے اللہ، بس تو ہی ہے، تیرے لیے ہی جینا ہے، تیرے لیے ہی مرنا ہے، تجھ ہی پر فدا ہونا ہے۔ کیا ہماری بدقسمتی ہے کہ 40 سال میں کوئی ایک رکعت بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی جس میں میں نے اللہ کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کی ہو، اور میں نے اپنے اللہ کو یاد کر کے اللہ اکبر سے شروع ہوا اور سجدے تک اللہ کے عشق میں چلا گیا۔ یہ کیسا فقیروں کا دیش ہے، یہ کیسے فقیروں کی دنیا ہے۔ لوگ فقیر اسے کہتے ہیں جو جھگیوں میں رہتا ہے۔ فقیر وہ ہے جسے اللہ نہ ملا، فقیر وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کو اپنا نہ بنا سکا، فقیر وہ ہے جسے اللہ کے نام کی محبت کا ذائقہ نہ ملا، فقیر وہ ہے جو اللہ کے نام کی حلاوت نہ دیکھ سکا، فقیر وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو نہ سکا، فقیر وہ ہے جو اللہ کو اپنے دکھڑے نہ سنا سکا، فقیر وہ ہے جو اللہ کی محبت میں نہ تڑپا، نہ مچلا، نہ رویا۔ یہ ہے فقیر میرے بھائیوں، فقیر وہ نہیں جو سٹلے کی گلیوں میں مانگتا پھر رہا ہے۔